مسلمان عورتوں، تم حقیر نہ جانو ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے اگرچہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں خاص طور پر عورتوں کو خطاب کیا ہے کہ دوسرے گھر میں بھیجنے کے لیے اگر کوئی ادنا سی معمولی سی چیز ہے تو اسے بھی معمولی اور چھوٹی مت سمجھو۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی معمولی سی چیز کسی کے یہاں بھیج دی ہے تو جس کے یہاں وہ پہنچی ہے وہ بھی اسے معمولی اور حقیر نہ سمجھے بلکہ اس کی قدر کرے۔ عام طور پر عورتوں میں حقارت کی نظریں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب فرمایا کہ اگرچہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو تو ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے، اسے بھی معمولی خیال نہ کرے۔ وعن جابر وحذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ۔ حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے تو بندہ کوئی بھی نیکی کرے اسے نیکی پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی کاٹا پڑا ہوا ہے، کیلے کا چھلکا ہے، کوئی اینٹ ہے جس سے کوئی دوسرا آدمی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسے چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس طریقے سے معمولی سا عمل بھی خیر خواہی کا بھلائی کا وہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے تو وہ دوسرے نیک اعمال کر کے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اسی لیے کہ ہر بھلائی ہر نیکی صدقہ ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلائی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی خیال نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چھوٹی کو پسند فرما لے تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، اگر ہمارے پاس کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس سے پیار کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ملا جائے تاکہ وہ مسلمان خوش ہو جائے، اور دوسرے کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی صدقے ہی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی نیکی ہے کہ آدمی دوسرے سے جب ملاقات کرے تو خوش دلی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، یعنی کہ ماتھا ٹھنک گیا، بل پڑ گئے چہرے پر، غصہ آ گیا گالی گلوچ کے ساتھ، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے رویے کے ساتھ بندہ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے، ہر مسلمان صدقہ نکالے۔ قالوا فإن لم یجد، صحابہ نے عرض کیا اگر وہ نہ پائے، کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا صدقہ دینے کے لیے، تو قال فلیعمل ببدیہ فینفع نفسہ ویتصدق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بس چاہیے کہ وہ بندہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، بیدیہ فینفع نفسہ، پھر اپنے اوپر بھی خرچ کرے، خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اگر دینے کے لیے نہیں ہے تو محنت کرو، کماؤ، اور کما کر کے اپنی ذات پر اور دوسروں کی ذات پر خرچ کرو۔ قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، صحابہ نے عرض کیا اگر وہ طاقت نہ رکھے یا وہ ایسا نہ کر پائے، یعنی کمانے کی بھی اس کے اندر طاقت نہ ہو کہ وہ کما کر کے دوسروں پر خرچ کرے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیعین ذات الحاجت الملہوف، بس وہ بندہ مدد کرے غمگین محتاج کی،
جو غم زدہ ہے اسے تسلی دے، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اگر کوئی بندہ راستہ معلوم کر رہا ہے، اسے راستہ بتا دیا، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اگر ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے چھوڑنے کے لیے، راستہ بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری منزل تک راستہ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک انسان کی مدد ہوتی ہے۔ تو کسی بھی طرح کوئی آدمی وزن والا ہے، اس کے وزن پر سہارا لگا دیا جائے، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کمانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بندہ دوسرے کی مدد کرے جو غمگین ہو، حاجت مند ہو۔ قالوا فإن لم يفعله، صحابہ نے عرض کیا اگر وہ ایسا نہ کر پائے، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، تو قال فيأمر بالخير، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بھلائی کے کام کرے، بھلائی کا حکم کرے۔ کسی کو نماز کے لیے کہہ دے، اتنا تو کر سکتا ہے، کسی کو روزہ رکھنے کے لیے کہہ دے، کسی کو ذکر کرنے کے لیے کہہ دے، کسی کو تلاوت کے لیے کہہ دے، تو کوئی بھی بھلائی کا کام ہو تو وہ بھلائی کا حکم کرے اگر وہ کچھ اور بھی نہیں کر سکتا۔ قالوا فإن لم يفعل، صحابہ نے عرض کیا پس اگر وہ بھلائی کا حکم بھی نہ کر پائے، بالکل ہی ختم انسان ہے، وہ کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے کو نماز کے لیے کہہ دے، تو قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، تو وہ دوسرے کو تکلیف دینے سے رک جائے۔ اگر کسی کو بھلائی کا حکم نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بس یہ بھی اس آدمی کے لیے صدقہ ہے۔ تو کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کرو، یہ آخری درجہ ہے۔ ورنہ بہتر بات تو یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کیا جائے، اچھائی کا برتاؤ کیا جائے، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنی ذات سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہی مسلمان کی تعریف کی ہے رسول اللہ نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے، ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا، اور جو اگلی سب میں نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر باہر لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، کسی کی زمین بھی دباتا ہے، کسی کے پیسے مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اسی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو اعمال یہاں بیان کیے گئے، تو کم از کم وہ اتنا کر لے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ برائی سے رک جائے۔ فإنه له صدقہ، اس لیے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، کہ یہ تکلیف پہنچا سکتا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو روک لیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔